السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جب قدرت نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا اور پھر حیات مستعار کے لیے نظام زندگی عطا کیا تو وہ نظام ماورائے زندگی حقائق کے مضبوط نظریے پر استوار تھا، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی خود سے سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ یہ زندگی اسی کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں الہی تعلیمات کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور نفسانی اور شیطانی وساوس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، وہاں تاب زندگی کا فلسفہ انسانوں نے اپنے ناقص عقل سے خود ہی گڑھ لیا۔ اگرچہ مذہب کو بظاہر مانتے بھی ہو، لیکن اس میں من گھڑت خرافات کا اضافہ کر دیا۔ زندگی کے شب و روز میں اپنے مالک حقیقی اور پالنہار کو بھلانے لگے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال ہمیں چھٹی صدی یعنی عیسوی کے اس دور کی بھی دکھائی دیتی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو تقریباً 571 سال گزر چکے تھے۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ابھی تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ دنیا بھر اور خصوصاً جزیرۃ العرب میں ایک مرتبہ پھر گمراہیوں نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ چھوٹی چھوٹی نامولود بچیاں ماں باپ کی پتھر دلی اور فرسودہ تصورات کی وجہ سے زندہ زمین میں دفن کی جانے لگی۔ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کے اندر بھی 360 بتوں کو سجا کر ان کی پوجا کی جانے لگی۔ قتل و غارت، چوری چکاری، ایک دوسرے کے حق تلفی، ناپ تول میں کمی اور صرف دولت کے انبار اکٹھے کرنا اور انہیں گن گن کر خوش ہونا ان کی زندگی کا شعار بن چکا تھا۔ ایک ایسے زمانے میں جسے تاریخ کے اوراق پر آج بھی زمانہ جاہلیت لکھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آ گیا۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب و لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اعلان نبوت سے قبل 40 سال کا طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے اس حصے کو قرآن کریم میں بطور ثبوت پیش فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا اس میں کوئی کمی کمزوری تمہیں دکھائی دی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کے صالح اور پاکیزہ اخلاق و کردار نے اہل مکہ کے قلوب اور اذہان پر ایسا اثر رکھا تھا کہ وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقبات سے نوازا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا کہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس کی تکمیل ہو۔ بحکم الہی 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ وہ موقع تھا جب مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اپنی قریب رشتہ دار بھی مخالفت کرنے لگے۔ 6 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اذیتوں اور پریشانیوں کے باوجود حکمت و دانائی اور پوری محنت کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوششیں جاری رہی، اور اس وقت تمام مرد اور عورت جو ایمان لائے ان کی تعداد 39 ہوئی، اور 40ویں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 7 سال مزید مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور ترجیح کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح 13 سال اذیتوں سے بھرپور مکی دور کے بعد بحکم الہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں پر بھی بے شمار مسائل پر قابو پا کر اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ 27 غزوات میں بحیثیت سپہ سالار آپ میدان کارزار میں نظر آتے ہیں۔ ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل کی نوید سنا دی۔ 63 سال کی عمر مبارک میں آپ اس دار فانی سے دار البقا کی طرف تشریف لے گئے۔ اس طرح کل دعوتی جدوجہد کی کل مدت 23 سال بنتی ہے۔ اس دوران جو جماعت آپ نے تیار فرمائی وہ مقصد زندگی سے آگاہ تھی۔ انہیں یقین محکم تھا کہ دنیا کی عارضی زندگی کے بعد ہماری اصل اور دائمی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے
دین حق کی سربلندی کے لیے کسی بھی مطلوب قربانی سے دریغ نہیں کیا، خواہ ہو جان کی ہو یا مال یا اولاد کی۔ آج ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ الہی تعلیمات سے بے پرواہ اور فکر آخرت سے عاری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور بس ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر الہی تعلیمات کی تکمیل فرمائی اور اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کے خد و خال کو واضح فرما کر یہ بتا دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ